بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے، اور دوسری مصیبت یہ کہ جو پردہ ہے نا یہ پردہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نے مختلف پوز بنائے ہوئے ہیں، پوز ہم نے بنائے ہوئے ہیں، پوز۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو عورت ایسا پردہ کرے کہ با پردہ ہے لیکن مردوں کی نظریں اس کی طرف لپکتی ہیں، مردوں کی نظریں وہ پردہ کھینچتا ہے، وہ عورت اگرچہ با پردہ ہے بے پردہ عورتوں کے ساتھ جہنم میں جلے گی۔ پردہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک تو پردہ آپ لوگوں میں نہیں ہے عمومی طور پر، تو شرعی پردہ نہیں۔ تین، یہ جو پردہ ہے رواجی پردہ، یہ پردہ ہے ہی نہیں۔ ناراض نہ ہونا، اللہ سے ڈرو۔ چست لباس، چست برقع، ربڑی برقع، باریک برقع جس میں بدن کے اتار چڑھاؤ کا پتہ لگ جائے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، یا تو چہرہ مت چھپاؤ۔ تین اماموں کے نزدیک چہرہ چھپانا فرض ہے، حنیفہ فرماتے ہیں واجب ہے۔ وَتُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ أَمَامَ الرِّجَالِ لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ۔ تو چھپانا تو واجب ہے، تین امام فرماتے ہیں فرض ہے۔ تو چہرہ چھپانا ہے نہیں، اگر چھپانا ہے تو صحیح چھپانا، آدھی گال، آدھی ناک، آدھا ماتھا، آبرو پلکے۔ خدا کی قسم ہم جہنم کو دعوت دیں، اوپر ایک اور چیز بھی ڈالتے ہیں، نقش و نگار والا پردہ اوپر ڈالتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ جہنم کے پوز ہم بنا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ پردے کا حکم 17 سال نہیں تھا، آخر میں پردے کا حکم آیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پردہ آیا، عورتیں بازاروں میں اگر بازار کے راستے سے کہیں جا رہی تھی یا راستے میں چل رہی تھی، بیٹھ گئی کہ گھر سے چادر لے آؤ تاکہ ہم بے پردہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کس طرح چہرہ چھپاتی تھی؟ ایک آنکھ کھولتی تھی، سامنے ہاتھ رکھتی تھی، چہرے پر ہاتھ رکھتی تھی تاکہ بدن کے اتار چڑھاؤ کا پتہ نہ چل جائے۔ پردے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ واقعتاً یہ اللہ والی عورت ہے، ایسا پردہ ہو کہ نظریں جھک جائیں نہ کہ لپک جائیں۔ پردے کا مقصد یہ کہ اس میں پتہ نہ چلے جوان ہے یا بوڑھی ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے۔ پردے کا مقصد کیا ہے؟ حسن کو چھپانا۔ وہ جہاں حسن نہیں اور حسن کو نکھار دے وہ پردہ نہیں ہے، وہ گناہ کی بات ہے۔ امام غزالی کا قول یاد کرو۔ بنو قینقاع 3 قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، ایک بنو قینقاع کا قبیلہ تھا، وہاں سے ایک عورت گزر رہی تھی، مسلمان صحابیہ، اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ یہودی نے کہا چہرہ ظاہر کرو، اس نے کہا نہیں، اس نے زبردستی کھولا، مسلمان نے یہودی کو قتل کر دیا۔ 6 یہودی اٹھے، انہوں نے مسلمان کو قتل کر دیا، جنگ ہو گئی، اور پورا قبیلہ بنو قینقاع مدینہ سے نکلا خیبر۔ کس وجہ سے؟ چہرے کے اوپر۔ بلکہ لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی عورتیں چہرہ چھپاتی تھیں۔ وَنِسْوَتُكُمْ فِي الرَّوْعِ بَادٍ وُجُوهُهَا يُخَلَّ إِمَاءً وَلَا يُخَلَّ حَرَائِرُ۔ عربی شعر ہے کہ تم ہم سے لڑتے ہو، ہم جنگ کرتے ہیں، تمہاری عورتیں بھی جب بھاگتی ہیں تو چہرہ ان کا کھل جاتا ہے، لونڈیاں نظر آتی ہیں، آزاد نظر نہیں آتی۔ چہرہ چھپانا ہے کس طرح؟ ایک آنکھ کھولو، دونوں آنکھ کھولنے ہیں تو اس طرح کھولنا ہے کہ اوپر والا جو پلو وہ نیچے ہو تو راستہ نظر آ جائے اور سامنے والے کو آپ کی آنکھیں نظر نہ آئیں۔ یا ایک آنکھ کھولو جس طرح صحابیات کھولتی تھی، جس طرح قبائل والے کھولتے ہیں۔ اگر پردہ کرنا ہے تو صحیح پردہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ پردہ کر لیا اور بازار میں گھس گئی اور 75 دکانداروں سے گپ شپ لگائی، یہ کون سا پردہ ہے؟ یہ کون سا مذاق ہے؟ ہنسی مذاق دکاندار سے ہو رہی ہے، یہ ہم نے پردے کا مذاق اڑایا ہوا ہے بھائی۔ اپنی عورتوں کو سمجھو۔ اور اگلی مصیبت، اماں جی کی عمر 55 سال ہے، 50 سال ہے، یہ ہماری اماں جی ہے، اب عمر کم رہ گئی، ذکر کرو، تلاوت کرو، مصلح۔ انہوں نے بال کاٹے ہوئے، رنگ کیے ہوئے ہیں، چست لباس پہنا ہوا ہے، اللہ کی بندی تو اماں جی بن گئی، اب تو نصیحت کرو اپنی بچیوں کو کہ دین کی طرف آ جاؤ، آپ کی عمر ڈھل گئی۔ اگلی مصیبت، امی با پردہ ہے جو عمر رسیدہ ہے، اس نے پردہ کیا ہوا، اور نوجوان لڑکیاں بے پردہ اس کے ساتھ جا رہی ہیں۔
یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اے مردوں، تم بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، تمہیں عورتیں نظر آتی ہیں کہ اس عورت کا پردہ ٹھیک نہیں ہے، اس عورت کی چلن کس طرح ہے، اس عورت کا یہ لباس ٹھیک نہیں ہے، تو وہی قانون اپنے گھر پر نافذ کرو نا۔ لوگوں کے پردوں پر اور اس پر نظر رکھتے ہو اور تمہیں سب کچھ غلطیوں کا پتہ ہے، تو وہ گھر پر اس نظام کو نافذ کرو۔ گھر کے جنا لباس کو ٹھیک کرو، پردے کو ٹھیک کرو، غیرت اور حیا کو ٹھیک کرو۔ موت کا پتہ نہیں ہے، ہم مر جائیں گے 3 دن لوگ روئیں گے، پہلے 40 دن، اب 15-20 دن لوگ ٹی وی دوبارہ آن کر لیتے ہیں، جی نیوز لگاؤ، طبیعت خراب ہے، پھر ڈرامے فلمیں دیکھیں گے ہمارے رشتہ دار، ہم قبر میں اکیلے ہوں گے، اس رات کے لیے تیاری کرو، 5 وقت نماز پڑھو، شریف پردہ کرو، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرو، روزانہ گھر میں قرآن کھولو۔ مختلف طریقوں سے اللہ ہماری پٹائی کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں اس وجہ سے، نہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 5 بھائی ہے، ایک بھائی کی بیوی پردہ کرتی ہے، الگ الگ گھر تو نہیں خرید سکتے ہیں، لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کرو کہ کھلے کپڑے، دوپٹہ موٹا، باریک نہیں، ناف سے نیچے تک، دیور کے ساتھ اختلاط نہیں، ہنسی مذاق نہیں، سفر نہیں، حرام ہے، گناہ ہے، دیور موت ہے، لہذا اسی گھر میں آپ اپنا کام مکمل کر کے اپنے کمرے میں چلے جائیے۔ 5 بھائی ہیں، یہ گھر مشکل سے بنا ہے، ہم کہیں گے کہ 5 الگ ہو جائیں تو بڑا مشکل ہے، لہذا پردے کے موضوع پر نہایت ہی سخت مفتی رشید الدھیانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ کپڑے کھلے، موٹے، دوپٹہ موٹا، ناف تک، پلو چہرے کے اوپر آگے، برتن دھو لیا، گھر صاف کر لیا، اپنے گھر میں چلی جاؤ، اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو فما حادوا وإسلامي بنا يعلو على الرحب